मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आजकल माहिर नफ्सियात अक्सर ये कह रहे होते हैं बच्चों को प्यार दो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। सही है एक हद तक, एक्चुअली उनको मोहब्बत से समझाओ। बच्चा प्यार से जिस तरह से समझता है बहुत ज्यादा ना, इस्लाम तो कभी हाथ उठाने का भी कहता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बच्चे इस माहौल में पलते हैं वो बाप को बूढ़ा होने के बाद बोझ समझते हैं, क्योंकि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है और वो ये समझते हैं कि माँ बाप हमारे मोहताज हैं, हम माँ बाप के मोहताज नहीं। ये जो मोहताजी वाला अंसर में बता रहा था ना, जब माँ बच्चे को खिलाने की कोशिश करेगी, ये खा ले तो ये नहीं खाता, तो ये खा ले तो ये नहीं खाता, उससे गुजारिशें कर रही है, तो बच्चा ये समझता है कि रोटी मेरे पेट में जाएगी, पेट भरेगा किसका? माँ का भरेगा। मैं जब रोटी खाऊंगा ना, इस पर एहसान कर रहा हूं मैं। ये तो बड़ी खानदानी बात है। बाप जब बच्चों के पीछे पड़ा रहता ना, मगर लिपाई पुताई में, ये खा ले बेटा, तुम रात को सही से सो गए थे कि नहीं सो गए थे, नींद आ गई थी मेरे चंदा को, है भाई। हर चीज में उनको तरजीह। बाप पर भी औलाद को तरजीह। माँ पहले बच्चों को खिलाती है, बाप को बाद में पूछती है। बच्चे खा लें, ज्यादा फिक्र है, मेरा मियाँ खा ले। ये डॉक्टर के अल्फाज नहीं है, तो मैं फिर शरह लिख रहा हूं ना इसकी। अब्बा गए तेल लेने। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा ये समझता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बच्चा नहीं हूं। और ये जो है ना बूढ़ा, मैं इसका बाप हूं, ये मेरा बाप नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोहब्बत देने के साथ ये बावर कराए कि बाप ये है, मां मैं हूं, तुम औलाद हो, औलादों की तरह रहो। यहां पे नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में? मेरे पास जब यूरोप अमेरिका से लोग आते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की, तो जो बच्चा जब बाप के साथ बैठा हुआ होता है तो मुझे लग रहा होता है ये बाप है, और ये बाप जो है ये क्या है? बच्चा है। बाप की आवाज अपनी औलाद के सामने बहुत हल्की होती है। जवान बेटे के सामने ना बाप बहुत धीमे धीमे बात कर रहा होता है, बेटे को कोई गुस्सा ना आ जाए। जैसे बेटे की शिकायत भी कर रहा होता है ना, तो ये एक्चुअली देखें, इनको थोड़ा सा समझाएं, ये थोड़ा सा उठने में टाइम लेते हैं, 12:30 बजे दोपहर को उठते हैं, फिर कोई जॉब भी नहीं कर रहे, कोई एजुकेशन भी। बेटा एकदम यूं करके आंखें दिखा, एकदम गुस्सा आने लगता है। बाप जब उसको देखता है तो फिर और, वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर बड़ा हैरत हो रही थी यार, तुम इसके बाप हो या ये तुम्हारा बाप है? यानी बाप को ये अथॉरिटी भी नहीं है कि अपने बेटे को बिठा के उसकी किसी के सामने शिकायत कर सके। तो बाप किस बात का भाई? वो तो खानसामा है जो तुम्हें सारी जिंदगी खिलाता पिलाता रहा है। बेटे को ऐसा गुस्सा, और बेटा चीख रहा होता है, डैडी मैं कह रहा था आप मुफ्ती साहब के सामने जाके मेरी बुराइयां करेंगे। वो डैडी बड़े आराम से खरामा, उनको पता है कि ज्यादा चीखा तो इतना जोर से ये चीखेगा कि मैं गिर जाऊंगा यहां। ये वो मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी, इतनी कि अपना बाप बना लिया उन्होंने। समझते नहीं हो बात को? तो जब मैं ये बात सुन रहा था ना, ये तो डॉक्टर के अल्फाज नहीं, मिसाल सिर्फ इतनी सी थी, बाकी तो सारे मेरे अल्फाज हैं। तो मुझे अपनी वालिदा मोहतरमा याद आ रही थी। उनका चिमटा याद आ रहा था। मेरी वालिदा रोटी पका रही होती थी, मुझे सब्जियां नहीं अच्छी लगती, मुझे सब्जी में सिर्फ भिंडी अच्छी लगती है अब भी, बाकी सब्जी अच्छी नहीं लगती शुरू से ही। बस कोई मिजाज कुछ इस टाइप का था। और हमारी वालिदा भी सहारनपुर की थी, तो इंडियन खाने, आलू की भुजिया, खंडियाँ, बड़ियाँ, वो हमें वैसे ही नहीं अच्छी लगती थी। खंडियाँ और बड़ियाँ। आज क्या पका है? बड़ियाँ पकी हैं। अम्मा क्या पका दिया यार? बड़ियाँ पका दी है भाई। वो कोफ्ते होते, कोई चिकन का सालन होता या भिंडी होती। अम्मा ने क्या इंडिया के रिवायती खाने बनाती थी, बढ़िया। तो हमें याद है कि कानून ये था कि जो पकेगा तेरा बाप भी वही खाएगा। जो पकेगा, और वालिद साहब भी वही खा रहे होते थे।
جو پکے گا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا بالکل. اب مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, سالن سامنے, روٹی میں نہیں یوں کر کے نا غصے میں یوں کھا, اور پھر میں جیسے بچے نہیں کرتے ہیں کر رہے ہوتے تو والدہ وہ چمٹا دکھاتی تھی, اس سے ماروں گی, یہ گرم ہے. اور چھوٹا تھا, بالکل نا سمجھ تھا. تو اللہ معاف فرمائے, نا سمجھ مکلف نہیں ہوتا, بد دعائیں دے رہا ہوتا تھا. وہ تو بہت چھوٹا تھا نا, بد دعا لگتی نہیں ہے, اور اب تو ہنستے ہیں ان بد دعاؤں پہ. پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں مل گئی ہم کو, کس طرح کی اماں مل گئی ہے. ناشتہ ہماری والدہ کی مرضی کا ہوتا تھا, پراٹھا کھانا پڑے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا, پیٹ اتنا مضبوط ہو گیا, اب ربڑ کے پراٹھے بھی بولو, برگر پیزے نہیں کھلائے. ویسے اس دور میں زیادہ برگر پیزوں کا رواج بھی نہیں تھا. روٹی کھائیے, روٹی, اب روٹی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو محبت ان چیزوں میں دو جس میں واقعی محبت بنتی ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں کھا رہا, اپنی مرضی کا کھا رہا ہے, اس کا مطلب باپ وہ ہے, آپ کیا ہو اس گھر میں اولاد ہو. ٹھیک ہے, کبھی کبھار تو اس کی مرضی بھی ہونی چاہیے. عادت بچہ نفس پرست ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں, بڑے خاندانی الفاظ, جتنا لمبا تو ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا, 2-4 منٹ کا تھا, انہوں نے اس کو کھینچ دیا ہے کہ بچے کی طبیعت میں شکر گزاری نہیں ہوتی, ناسمجھ ہے. بچہ احسان فراموش ہوتا ہے, ناسمجھ ہے. اگر آپ نے بچوں پر احسانات کرنا شروع کر دی, اپنی ویلیو ختم کر دی, تو یہ مت سمجھیں کہ بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ اتنا اچھا. اس کی مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. پھر جس دن آپ نے نہیں دیا تو وہ کہے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے. آپ روزانہ بچے کو 100 روپے پکڑاتے ہو جیب خرچی میں, 2-4 دن تو اچھا لگے گا اس کو, اس کے بعد سمجھے گا یہ میرا حق ہے. جس دن نہیں دیے اس دن کہے گا میرا باپ ظالم ہے, مجھے میرا حق نہیں دے رہا. وہ سمجھتے ہو؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ سختیاں کرنا شروع کر دیں, پیٹنا شروع کر دیں. اعتدال سے, تمیز سے, عزت بھی دیں, لیکن اس کو یہ باور کرائیں کہ باپ کون ہے, میں ہوں. اور اپنے بیگم کو بھی بتا دیں کہ بیگم جب کھانا لگایا کرو تو پہلے بچوں کے باپ کو پوچھا کرو, اس کے بعد بچوں کی تربیت کے لیے, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ پہلے والد سے محترم کھانا کھائیں گے, اس کے بعد آپ. ساتھ بھی بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو پہلے ابا شروع کریں گے, ابا پہلے کوفتے نکالیں گے یا کھنڈیاں یا بڑیاں نکالیں گے اپنی پلیٹ میں. اس کے بعد اگر بچوں نے پہلے شروع کر دیا تو ماں کو چاہیے بچوں کو سمجھائیں, بیٹا ابو سے پہلے نہیں کھاتے, بے ادبی ہوتی ہے. بڑوں کی کیا ہوتی ہے, بولتے کیوں نہیں, بے ادبی. اور ابا کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کا ادب سکھائے, بیٹا امی پہلے نکالیں گی اس کے بعد آپ کھاؤ. لیکن اماں عام طور پہ بیچاری کچن میں ہوتی ہے, وہ تو کھلا رہی ہوتی ہے کہ کھا لو. اللہ نے اماں کو الگ ہی شان دی ہے. کیسی اللہ نے ماں کو بنایا یار, 20-30 سال روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, کبھی 5 روپے کا مطالبہ نہیں کرتی کہ میں نے اتنے سال خدمت کی ہے. اتنا بڑا رشتہ ہے اللہ نے ماں کا بنایا ہے. اتنا آپ کو زندگی میں کسی نے پکا کے نہیں کھلایا ہوگا جتنا آپ کی ماں کھلاتی ہے. لیکن اسی ماں کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتی ہیں بیٹیاں, تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کیسی زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو استغنا اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب آپ میں استغنا ہوگا تو آپ کی عزت بھی ہو. بچوں کے سامنے بھی استغنا, بیوی کے سامنے بھی استغنا, اور بیوی استغنا برتے شوہر کے سامنے. اور یاد رکھو استغنا میں اور تکبر میں ایک باریک لائن ہے. بعض دفعہ ہوتا تکبر ہے, اس کو لوگ استغنا سے تعبیر کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا استغنا ہے, اسے لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باریک لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. استغنا ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے, اپنے اوپر والے لوگوں سے نہیں ہوتا. اور تکبر اوپر والے لوگوں سے ہوتا ہے, ماتحتوں سے نہیں ہوتا. کیا مطلب, آپ کے باپ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ لے بیٹا جیب خرچی کے لے لے, کیا یاد کریں گے, چل تیری شادی میں کرا رہا ہوں. آپ نے استغنا دکھایا, ابا آپ یہ رکھیں, مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت, میں الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو یہ تکبر ہے, یہ استغنا بولو نہیں. تیرا باپ ہے بھائی, وہ تجھے دے رہا ہے, ابا بڑی مہربانی, ہم تو ساری زندگی آپ کا کھایا ہے ہم نے, اب بھی آپ کا کھائیں گے.
ہاں باپ پہ رحم کرنے کے جذبے سے کہ ابا کو ضرورت ہے اور بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے دے رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارملی یہ بڑے جب کوئی چیز دے رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے وصول کیے جاتے ہیں. آپ کے محتاج ہیں ہم، ساری زندگی آپ کا کھایا ہے تو اب بھی آپ کا کھائیں گے آپ. اور یہی چیز جب ماتحت سے ہو تو پھر کیا ہو جاتی ہے بھائی، بیٹا آپ کو پیسے دے رہا ہے، ابا یہ ذرا آپ کو گٹکے کی عادت ہے، یہ میری طرف سے. آپ کے بیٹا اللہ کا شکر ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ابھی کھائیں گے. اپنے گٹکے کی مثال تو غلط ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے بیٹے نے، ہمارے حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا نا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے 60 سال تک بہت غربت میں وقت گزارا ہے. لوگ اکثر علماء کا ماضی نہیں دیکھتے، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں. حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں اور عزت، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا ماضی کیسے کن قربانیوں میں گزرا ہے اور ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ دیا ہے. تو 60 سال تک ہمارے حضرت نے بہت غربت میں وقت گزارا. بیٹوں کی جاب اچھی ہو گئی تھی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا. اللہ کی قدرت کے حضرت کے والد کی وراثت تقسیم ہوئی، زمینوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا. حضرت کو بھی اللہ نے دولت دے دی. تو حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. تو ہمارے حضرت شو روم گئے. حضرت نے فرمایا کہ میری گاڑی میرے بیٹوں کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے، تاکہ جب روڈ پہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے. فرمایا ایسی گاڑی نہ ہو کہ بیٹوں کو لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں، وہ باپ ہے. اسٹائل تھا بھائی. تو ایسی خاندانی گاڑی کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. یہ میں واقعہ کئی بار بیان کر چکا ہوں. فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ باپ کون ہے، اٹ از کالڈ استغنا. سمجھتے ہو؟ باپ کو چاہیے اولاد کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں. آج ٹینشن یہ ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، پھر ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کو شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتے کہ شادی کی تو خرچہ آدھا بہو لے جائے گی، ہمارے حصے میں چند کوڑیاں آئیں گی. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. باپ ہونا اس کی علامت ہے بھائی، ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، 1 روپے کی بھی ہمیں تم سے لالچ بولو نہیں. ہم باپ ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ نے کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے. باقی تم جانو، ہمارا بڑھاپا جانے، وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ہمیں کیسے رکھتے ہو. ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، شروع سے ہی جیبوں پہ نظر. پھر بچے کو اسی وجہ سے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس کی آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی، یہ ادھر پیسے نہ خرچ کرنا. ہو بھائی اس کو بولو بیٹا کر یار، ایک اور کو کھلا یار. بلکہ جو خاندانی باپ ہے، اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا بہو کو بھی کھلا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یا تجھے کھلائے ایک اور صحیح.